أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان ورسول الله يوجهنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله اور شرک اس امت میں اتنا ہے اللہ کی قسم، اتنا شرک ہے اس امت میں اللہ کی قسم، دلائل کی بنیاد پہ کہتا ہوں کفار مکہ کو مات دے چکے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرید صاحب دفن ہوئے، دو فرشتے آ گئے، اس نے کہا من ربک؟ پیر صاحب نے کہا اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ جب آؤ تو پہلے السلام علیکم کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہماری جماعت میں آؤ، ہماری جماعت میں آؤ گے پیر جیلانی بخشوا لے گا، غوث اعظم بخشوا لیں گے، غریب النواز بخشوا لیں گے، آؤ سارے بریلوی ہو جاؤ، مجھ سے جنت کے ٹکٹ لے جاؤ۔ ایک ملنگ کہتا ہے کہ مولا علی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، فرشتے جہنمیوں کو لے کر جا رہے ہوں گے، مولا علی ان میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے ملنگوں کو چھین چھین کے جنت میں بھیج رہے ہوں گے۔ پچھلے دن ایک پٹھان کا مجھے فون آیا، افغانستان سے شیعہ تھا، وہ کہنے لگا تمہیں میں صرف قتل نہیں کرے گا، ٹکڑے ٹکڑے بھی کرے گا۔ وہ کہتا جب معراج پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو عرش کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا، اللہ پردے سے باہر بیٹھ کے آمنے سامنے ملاقات کر رہا تھا، عرش پہ پردہ پڑا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ یہ عرش پہ پردہ کیوں ہے؟ کہا اسی پردے کے پیچھے جو بیٹھا ہے موج علی اویسی جہاں جاتا ہے وہ کتوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، لوگ اس کے سامنے تو ہاتھ باندھتے ہیں، کتوں کے سامنے بھی ہاتھ باندھتے ہیں۔ الیاس قادری صاحب کے سامنے ایک بلی لائی گئی، اس بلی کا قدرتی طور پہ ماتھے کے اوپر کچھ رنگ ایسے تھے کہ وہ لگتا تھا جیسے یہ نالین پاک کی تصویر آ گئی ہے۔ تو کہنے لگا یوٹیوب پہ لکھو نا بابا نانگا شاہ، تو کشمیر سوپور کا بابا کھلتا ہے جو صوفے سیٹ پہ اللہ کی قسم پیمپر کے بھی بغیر بیٹھا ہے۔ گھو کے اندر بجلی کا ایک پول لگا ہوا ہے، اس پہ بڑا سارا بینر لگا ہوا ہے، بورڈ لگا ہوا ہے پیر کھمبے شاہ، اس پہ کاغذ باندھے جاتے ہیں۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے اور جس چیز کو کافر اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ اونچی شان والا ہے، بڑا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ انسانیت پر اللہ مالک کے بہت سے احسانات ہیں، ان احسانوں میں سب سے بڑا احسان انسانیت کی ہدایت کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا۔ انسانیت جو وادی کفر میں ڈوبی ہوئی تھی، جو خالق و مالک کو بھلا کر پتھر کی مورتیوں کے سامنے سجدہ ریز تھی، قربان جائیں امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت پہ
پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانوں کو انسانوں کے در سے اٹھا کر انسانوں کے رب کے سامنے جھکنے کا درس دیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جنت میں لے جانے کے لیے لا الہ الا اللہ کا پیغام سناتے ہیں، عقیدہ توحید کا درس دیتے ہیں، شرک کی دلدل سے نکالتے ہیں، اور یہاں قیامت تک آنے والوں کے لیے دعوت ہے کہ اگر انسانوں کی اصلاح ہو سکتی ہے تو صرف اسی طریقے پر جس پر چل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی اصلاح کی۔ توحید کا پیغام، لا الہ الا اللہ کی دعوت، عقیدے کی اصلاح، یہ وہ مبارک نعرے ہیں، یہ وہ مبارک آوازیں ہیں، یہ وہ مبارک باتیں ہیں جس کو سمجھ لیا جائے تو انسان کا چہرہ جہنم کی آگ پر حرام ہو جاتا ہے۔ قربان جائیں پیارے حبیب پر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایک بار آپ درود پڑھیں گے، اللہ آپ پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانوں کو حقوق یاد کروائے، اللہ مالک کا تعارف کروایا۔ آئیے صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر، گدھے پر سوار تھا آپ سے پیچھے۔ آپ نے فرمایا یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، اے میرے ساتھی، اے میرے صحابی، کیا تو جانتا ہے اللہ کا اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے؟ آج یہ آواز لگانا اس لیے بھی ضروری ہے، دنیا کے اندر تمام حقوق کا آوازہ بلند ہو رہا ہے، کہیں جانوروں کے حقوق کی آواز سننے کو ملتی ہے، کہیں بچوں کے حقوق کی آواز سننے کو ملتی ہے، کہیں قیدیوں کے حقوق کی جنگ لڑی جاتی ہے، کہیں چند ملکوں کے اندر تقسیم شدہ ٹکڑوں کے اوپر حقوق کی جنگ اور اس کی لڑائی کا آوازہ سننے کو ملتا ہے۔ اگر کان ترس جاتے ہیں سننے کے لیے اس ملت کے اکابرین سے تو وہ یہ جملہ ہے، ارے دنیا میں دنیا والوں کے حقوق کو یاد رکھنے والوں، نشے کرنے والوں کا حقوق یاد رکھنے والوں، دنیا کے اندر مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کے حق کے لیے تنظیمیں بنانے والوں، کبھی نہ بھولنا ان سارے حقوق سے پہلے سب سے بڑا حق تو اللہ کا ہے جو اس کے بندوں پر ہے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ قال ان حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں کے اوپر۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سنا رہے، اس حق کو اپنے پلے سے باندھیے اگر چاہتے ہو کہ چہرے جہنم پہ حرام ہو جائیں، اس حق کو اپنے پلے سے باندھیے اگر چاہتے ہو کہ جہنم کے دھوئیں سے بچ جائیں، اگر چاہتے ہو کہ جہنم کے تپتے ہوئے پانی سے بچ جائیں، اگر چاہتے ہو کہ جہنم کی وادی میں جلنے سے بچ جائیں، اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن جنت کے وارث بن جائیں، تو یہ بنیادی جملے میرے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پلے سے باندھ لیں۔ آپ فرما رہے ہیں اللہ کا حق ہے اللہ کے بندوں پر ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ عبادت صرف اللہ کی کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وہ عبادت صرف اللہ کی کرے۔ جس کام کو عبادت کہا جائے وہ نہ ولی کے لیے ہو سکتی، نہ علی کے لیے ہو سکتی، نہ نبی کے لیے ہو سکتی، نہ انسان کے لیے، نہ ملائکہ کے لیے، نہ جن کے لیے، وہ کائنات کی کسی مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتی۔ عبادتوں کا حقدار تنہا اللہ ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادت میں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا حصے دار نہیں۔ یہ پہلا حق ہے، یہ سب سے بڑا حق ہے، اور جو اس حق کو ادا کر دیتا ہے تو پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ، جو انسان اس توحید کو سمجھ لے
لا الہ الا اللہ کے درس کو سمجھ لے، مالک کے حق کو سمجھ لے، وہ سجدے کرے تو اللہ کے لیے، وہ رکوع کرے تو اللہ کے لیے، وہ نیاز دے تو اللہ کے لیے، وہ نظر دے تو اللہ کے لیے، وہ تقسیم کرے تو اللہ کے لیے، وہ جنگ لڑے تو اللہ کے لیے، وہ یتیم کی مدد کرے تو اللہ کے لیے، اس کا ہر عمل خالص ایک اللہ کے لیے ہو، جو اس حق کو پہچان لیتا ہے۔ امام الانبیاء اعلان کرتے ہیں، محمد کریم اعلان کرتے ہیں، اس بندے کا اللہ پر اللہ کی رحمت سے یہ حق بنتا ہے، اللہ ایسے مواحد کو کبھی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالتا، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے بچا دیتا ہے۔ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسِ، میں جا کر لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دوں کہ توحید وہ دولت ہے، ایمان وہ دولت ہے، لا الہ الا اللہ کا فہم وہ دولت ہے، شرک سے بیزاری وہ دولت ہے جس کی وجہ سے لوگوں کل قیامت کے دن جنت خریدی جا سکتی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں پہ قربان جاؤں، کہا میرے صحابی لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنانا، کہا کیوں؟ کہا لوگ اسی پر آسرا کر کے بیٹھ جائیں گے۔ پیارے حبیب علیہ السلام چاہتے تھے میری امت جنت میں اور ترقی کرے، توحید کے بعد بنیاد میں لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کے بعد پھر نماز پڑھے، پھر روزے رکھے، پھر حج کرے، پھر جہاد کرے، پھر صدقہ دے، پھر یتیم کی کفالت کرے، پھر مسجد بنائے، مدرسے بنائے، جو بھی ثواب کرو گے بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے، بلڈنگ لا الہ الا اللہ پر کھڑی ہے، اللہ کی قسم اس کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ یہ حدیث درس دے رہی ہے، عذاب سے بچنا ہے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے، قیامت کے عذاب سے بچنا ہے، حشر کی پکڑ سے بچنا ہے، تو راستہ صرف ایک ہے، اللہ کو پہچان لیجئے، لا الہ الا اللہ کے فہم کو حاصل کر لیجئے۔ اللہ کے عذاب سے نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ شہرت بچا سکتی ہے، نہ رشتے بچا سکتے ہیں، نہ پیر و فقیر بچا سکتے ہیں۔ لوگوں نے تو دعوے کر لیے، حصے گھڑ لیے، کہتے ہیں ایک مرید صاحب دفن ہوئے، دو فرشتے آگے، اس نے کہا من ربک، پیر صاحب نے کہا اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ جب آؤ تو پہلے السلام علیکم کہا جاتا ہے، تم کہاں کے فرشتے ہو جنہیں اسلام کا راستہ ہی نہیں آتا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم کا ہاتھ بھی ملاؤ، ہاتھ ملایا تو پیر صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا اچھا یہ بتاؤ جب اللہ نے کہا تھا میں انسان پیدا کرنے لگا ہوں تو تم نے کیوں کہا تھا یہ فساد کریں گے؟ فرشتے حقے پکے ایسی پوچھن کوئی ہور شے ایسا کہ بابا کوئی ہور ٹکر گیا سانو۔ فرشتے کہنے لگے ہم نے اکیلے نے تو یہ جرم نہیں کیا تھا، سارے فرشتوں نے رل کے کہا تھا چھٹی دو پوچھ کے آتے ہیں۔ کہا تم واپس نہیں آؤ گے، ایک کو گرفتار رکھتا ہوں دوسرے کو چھوڑتا ہوں، تو پوچھ کے ہاں یہ ویٹنگ لسٹ میں بیٹھا ہوا ہے میرے پاس، ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس کا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ظالموں میرے رب کے خلاف اپنی گندی ناپاک زبانوں کو دراز کرتے ہوئے، اپنے مجبور انسانوں کو مولا کی قوتوں سے بڑھاتے ہوئے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ قیامت کے دن تم نے بھی تو رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ فرشتہ دوڑتا ہوا گیا، کہا اللہ ایک ساوے چولنے والے بابے نے پکڑ لیا ہے اور اس نے یہ سوال کیا ہے۔ اللہ نے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون، کہ وہ پیر جیلانی ہے، وہ پیر جیلانی ہے، معافی تعافی مانگ کے چھٹی کرا لو ان سے۔ تو کہا میرے فرشتوں کو چھوڑ دے۔ پیر جیلانی نے کہا ہاں چھوڑتا ہوں، ایک شرط ہے، تو سلسلہ قادریہ میں آنے والے سارے مریدوں کو بخش دے، میں تیرے فرشتوں کو چھوڑتا ہوں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، گویا انڈیا پاکستان کے قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے کہ ایک حکومت کہتی ہے ہمارے قیدی چھوڑو، دوسری کہتی ہے تم ہمارے مچھیرے چھوڑو۔ تم نے رب کی یہ قدر کی ہے، تمہارے دل میں رب کی یہ عزت ہے۔ اللہ نے کہا عبد القادر میرا وعدہ ہے جو سلسلہ قادریہ میں داخل ہوگا میں ساروں کو بخش دوں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے تیرے فرشتے کو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وما قدر اللہ حق قدرہ، ان ظالموں نے میرے مولا کی قدر کو نہیں پہچانا، میرے رب کی شان کو نہیں پہچانا۔ کروڑ پیر جیلانی ہو، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہوتے۔ یہاں منظر پیر و فقیر کا نہیں، امام کائنات کا ہے۔ سجدہ ریز ہے، سجدے میں سر رکھا ہوا ہے۔ کہا محمد کا سر تب اٹھے گا جب اللہ اٹھانے کی اجازت دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تو پیارے حبیب امام کائنات اللہ کی اجازت کے بغیر سر نہیں اٹھا سکیں گے۔
مولا کہے گا اٹھا اپنے مکھڑے کا بلند کر، مانگ کیا مانگتا ہے، شفاعت کر کس کی کرتا ہے۔ اور کہا یہ پیر صاحب ہیں ہمارے جو مریدوں کو اس طرح قابو کر لیتے ہیں۔ ان ظالموں کے قصے سنانے کا مقصد آپ تک یہ پیغام پہنچانا ہے بھائیوں، آج کے دور میں ضرورت ہے لا الہ الا اللہ کے آوازے کو پھر ویسے بلند کیا جائے جیسے بلال نے مکے کی گلیوں میں کیا تھا۔ حیدرآباد کے ایک مولوی صاحب کا جملہ سناؤں، وہ کہتے ہیں مجھے کوئی مولوی چیلنج کرتا ہوں میں، مجھے کوئی پیر فقیر کوئی مولوی کسی جماعت کا بڑا گارنٹی دے دے کہ میں بخشوا لوں گا، میں بریلوی فرقہ چھوڑ کے تمہاری جماعت میں شامل ہو جاتا ہوں، کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ ہمارے گروپ میں آ تیری بخشش ہو جائے گی تو جنت میں جائے گا، میں تمہارے گروپ میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا اگر نہیں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا تو پھر سنو میں کہتا ہوں ہماری جماعت میں آؤ، ہماری جماعت میں آؤ گے پیر جیلانی بخشوا لے گا، غوث اعظم بخشوا لیں گے، غریب النواز بخشوا لیں گے، آؤ سارے بریلوی ہو جاؤ، مجھ سے جنت کے ٹکٹ لے جاؤ۔ ہمارے یہ بڑے بڑے پیر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے مریدوں کو چھڑوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام جماعتوں کے مولویوں اور ملاؤں سے میری گزارش ہے، میرا چیلنج ہے، اگر تم یہ مجھے تمامیت دے دو، مجھے اس بات کی ضمانت دے دو کہ جب میں مر جاؤں گا تو تم میری بخشش کراؤ گے، تو میں یہ جماعت چھوڑ کے تمہاری جماعت میں آنے کو تیار ہوں۔ مجھے اب کوئی حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی قرآن کی ضرورت نہیں ہے، تم تو بھی حدیث قرآن پوچھے، میں کچھ بھی نہیں پوچھ رہا۔ ایک ضمانت دے دو، احمد نقشبندی تو آ جا، ہم تیری بخشش کرا دیں گے۔ احمد نقشبندی صاحب آپ آ جائیے ہماری جماعت میں، ہم آپ کی ضمانت لیتے ہیں، ہم آپ کو جنت میں بھجا دیں گے۔ کوئی جماعت کا مولوی اور ملا مجھے اس بات کی ضمانت دے دے میں اس کی جماعت میں آنے کو تیار ہوں، نہیں دے سکتا تو آ جائے سنت میں ضمانت دیتا ہوں کہ تو ادھر آ جا، غوث اعظم بخشانے کو تیار ہے، غریب نواز بخشانے کو تیار ہے، بابا شرف الدین بخشانے کو تیار ہے، اور کوئی بھی تیرا دامن نہ تھامے تب فاطمہ کے پاپا تو ہے ہی۔ ظالم تو نے چیلنج دیا ہے، میں تیرا چیلنج قبول کرتا ہوں، اللہ کی قسم بواحد بن جا، محمد کی حدیث گارنٹی دیتی ہے تجھے اللہ جنت دے دے گا۔ اللہ کی توحید پہ آ جا، ان مردوں کو غوث آدم نہ سمجھ جو اپنے کپڑے نہ اتار سکے، جو اپنا طہارت نہ کر سکے، جو اپنا غسل نہ کر سکے، جو بیوی روتی کو چپ نہ کرا سکے، جو روتے بچوں کو چپ نہ کروا سکے، ارے جو خود چل کر قبرستان نہ جا سکے، جو قبر کی مٹی میں اتر نہ سکے، جو اپنی قبر پہ مٹی ڈال نہ سکے، اتنے مجبور تھے کہ لوگوں کے کندھوں کے سوار ہو کر گئے تھے، وہ قبر میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑے مددگار کیسے بن گئے؟ غوث اعظم کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا مددگار۔ اور دھرتی پہ لوگوں سن لو، کائنات میں سب سے بڑا مددگار صرف ایک ہے، اور وہ نہیں ہے جو مر کے مٹی میں دفن ہو جائے، وہ ہے جو سب کو مارتا ہے، اسے موت۔ تم کہتے ہو ہمارا بابا انڈیا کا غریب نواز ہے، ارے اللہ کی قسم کائنات میں غریب نواز دو نہیں ہے، غریب نواز ایک ہے۔ اگر تمہارا یہ بابا غریب نواز ہے تو اللہ کو کیا کہو گے؟ ہم کہتے ہیں اللہ غریب نواز ہے۔ کیسے؟ دلیل مانگو ہم سے۔ وہ مالی کہتا ہے انتم الفقراء، تم سارے غریب ہو، تم سارے فقیر ہو، تم سارے منگتے ہو، نبی ولی علی غوث قطب جو تم نے بنا رکھے ہیں، اپنے بزرگوں کو نام دے رکھے ہیں غوث قطب کے، سنو یہ سب اللہ کے در کے فقیر ہے، سوالی ہے، منگتے ہیں۔ غوث اعظم غریب النواز، بندہ نواز، بندہ پرور، داتا اپنے عرش پہ ہے، وہ دھرتی میں دفن نہیں ہوا۔ تم کہتے ہو ہمارے بابا جی چھڑا لیں گے، اور یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر فاطمہ سے کہتے ہیں بنتی فاطمہ، بیٹی عمل کرنا، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا۔ فاطمہ اگر رب نے پکڑ لیا تو محمد کی لخت جگر ہونے کی وجہ سے چھٹکارا نہ ہوگا، عمل کرنا، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرا بابا تجھے چھڑا نہ سکوں گا۔ یہ وہ راستہ ہے شرک کا جس پہ چل کے آج لوگوں نے گارنٹی دے دی لوگوں کو کہ جاؤ
ہماری جماعتوں میں آ جاؤ، ہمارے سلسلوں میں آ جاؤ، ہماری پیری فقیری پہ آ جاؤ، ہمارا دم بھرتے رہو، نذرانے سالانے چندے ہمیں دیتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، ہمارے پیر صاحب نے تمہیں بخشوا لینا ہے۔ تمہارے سارے پیر اکٹھے ہو جائیں تو محمد کے ایک صحابی کے برابر ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم تو کہتے ہو یہ جنت میں لے جائیں گے، یہ خود جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس کی ان کے پاس کوئی گارنٹی؟ یہ جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ جس امام کو ہم مانتے ہیں، جس امام کو ہم مانتے ہیں، جس کو ہم نے امام اعظم کہا، قائد اعظم کہا، رہبر اعظم کہا، اللہ کی قسم اس کی گارنٹی ہے جب تک محمد دروازہ نہ کھلوائے جنت کا دروازہ کوئی اور کھلوا نہیں سکتا، جب تک میرے آقا جنت میں نہ جائیں کوئی اور نبی جا نہیں سکتے، جب تک مصطفیٰ کی امت نہ جائے کسی نبی کی امت جا سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گارنٹی صرف اہل الحدیث کے پاس ہے، وہ جنت کھلوائے گا، جنت میں پہلا قدم محمد کا لگے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے امام جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس پہ کوئی ثبوت اور گارنٹی موجود؟ میں نے کہا تھا تمہارے سارے پیر مل کے میرے نبی کے کسی صحابی کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آؤ میں تمہیں سناتا ہوں۔ جہاد کا میدان ہے، تیر لگتا ہے، نیزہ لگتا ہے، نوجوان تڑپ کے شہید ہو جاتا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہنیئا لہ الجنہ، اس کو جنت مبارک۔ جاؤ اس مولوی صاحب کو سناؤ جو قوم کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنے فرقہ پرستی کے بت کو پوجنے کے لیے، اپنی جماعت کے چندے بڑھانے کے لیے، مریدوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے کہ ہمارے بابے چھڑا لیں گے، ہمارے بابے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ صحابی رسول ہے، میدان جہاد ہے، مصطفیٰ کا خادم ہے، مصطفیٰ کا صحابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیزہ لگا، فوت ہو گئے، ساتھی نے کہا اس کو جنت مبارک ہو۔ پیارے نبی نے فرمایا، پیارے حبیب نے فرمایا، پیارے مصطفیٰ نے فرمایا، امام کائنات نے فرمایا، محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کلا والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تمہارے اس ساتھی نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کر لی تھی، وہ چادر آگ بن کے اس کو لپیٹ چکی ہے۔ کون جنت میں جائے گا کون نہیں، تمہارے پاس اس کی دلیل نہیں۔ جنت میں وہ جائے گا جس کے بارے میں اللہ کہہ دے، جس کے بارے میں محمد بتا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی حسن ظن کیا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا اگر موحد ہوگا، اور اگر مشرک ہوا تو اس کے لیے حسن ظن بھی ہو سکتا۔ آج تم نے مردوں کو غوث اعظم اور غریب النواز بنا کے اپنی جماعت کی تعداد تو بڑھا لی، جو مرضی کرو، ہمارے نذرانے دیتے رہو، جنت پکی ہے۔ ایک ملنگ کہتا ہے کہ مولا علی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، فرشتے جہنمیوں کو لے کر جا رہے ہوں گے، مولا علی ان میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے ملنگوں کو چھین چھین کے جنت میں بھیج رہے ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں شیر پیا پڑھدا انہاں سارے تو وزنی شیر ہے، ویکھنا میرے پاسے سونا میرا مولا، او اللہ دے قریب علی سونا میرا مولا، او اللہ دے قریب علی، او دوزخ دے بوئے تو ہاتھ نپ کے، دوزخ دے بوئے تو ہاتھ نپ کے تے جنت پہنچا جان یہ قصے، یہ کہانیاں، یہ من گھڑت ڈھکوسلے صرف اس دنیا میں تو کام آ سکتے ہیں، قیامت کے دن کام نہیں آ سکتے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن وہ خوش نصیب کون ہے جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں حشر میں قیامت میں محمد کی شفاعت نصیب فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ان گناہگار آنکھوں نے اس دھرتی پہ مصطفیٰ کے دور کو نہیں پایا، آپ کے پیارے مکھڑے کا دیدار نہیں کیا، اللہ محمد کے دیدار سے جنت میں محروم نہ کرنا صلی اللہ
علیہ وسلم اللہ جنت الفردوس میں مصطفیٰ کے ساتھ ہمیں بٹھا کر جنت عطا کر کے جنت کی سب سے بڑی نعمت اپنے چہرے کا دیدار کروا دینا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب ہے جس کی شفاعت قیامت کے دن آپ کرو گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا يسألني عن هذا الحديث احد اول من لما رأيت من حرصك على الحديث۔ ابو ہریرہ مجھے پہلے ہی یقین تھا جتنا تجھے شوق ہے احادیث کو یاد کرنے کا، تیرے اس شوق کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تیرے علاوہ تجھ سے پہلے کوئی اور نہیں کرے گا۔ یہ سوال تو نے کیا تو اس کا جواب سنیے۔ پیارے نبی اس خوش نصیب کی تعریف بیان کر رہے، اس کا تعارف کروا رہے۔ وہ کون ہوگا جس کو قیامت کے دن نبی کی شفاعت ملے گی؟ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ وہ خوش نصیب قیامت کے دن نبی کی شفاعت پائے گا جس نے سچے دل سے، سچی نیت سے، سچے عقیدے سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، جس نے کہا ہوگا غوث اعظم اللہ، جس نے کہا ہوگا غوث اعظم اللہ، دھرتی کے مردے غوث اعظم نہیں، فقیر ہے، منگتے ہیں، کلاش ہے، بھوکے ہیں، فقیر ہے، رب کے در کے سوالی ہے، رب کسی کا سوالی۔ قیامت کے دن شفاعت آمنہ کے لال کی کس کو ملے گی؟ جس نے دھرتی پہ کہا ہوگا غریب النواس اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، اس دنیا سے لے جا کر پھر قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑے ہو کر حساب لینے والا اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ بگڑی بنا سکتا ہے، نہ شفا دے سکتا ہے، نہ موت و حیات کا مالک ہے۔ جھوٹ کہتے ہیں وہ جنہوں نے کہا ہمارے پیر صاحب نے موت کے فرشتے کو پکڑ کے روحوں کا تھیلا چھین کے الٹا کر دیا تھا، سارے مر گئے تھے۔ تمہارے پیر کو یہ طاقت تھی، جب آمنہ کے لال کی گود میں ابراہیم فوت ہو رہے تھے انہوں نے موت کے فرشتے کو کیوں نہ روک لیا؟ تم اپنے پیروں کو پیارے نبی کی عزت سے بڑھانا چاہتے ہو؟ جب تک اہل الحدیث زندہ ہے، اہل حدیث کا ادنا سا بچہ اس دھرتی پہ جب تک زندہ رہے گا وہ شرک کی غلاظتوں کو پھیلنے کی اجازت نہیں دے گا۔ کون ہے جس کو مصطفیٰ کی شفاعت ملے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس نے سچے دل سے کہا لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادتوں کے لائق نہیں، کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں، کوئی سچا معبود برحق نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا پیارے نبی کی شفاعت کی عظیم نعمت ملے گی تو صرف اہل توحید کو ملے گی، مشرکوں کو مل سکتی؟ ٹیل تو لگاتے ہیں بیچارے، کوشش تو کرتے ہیں میلاد شریف منا کے، پوچھو یہ میلاد کیوں منا رہے ہو جی؟ آپ کو کیا پتا وہ ابو لہب جو ہے نا وہ جہنم میں پڑا ہوا ہے، لیکن جس انگلی سے اس نے توبیہ کو آزاد کیا تھا وہاں سے اس کو شہد اور پانی ملتا ہے۔ ہم نے کہا تمہیں مبارک ہو، میلاد منا کے اسی کے ساتھ چلے جاؤ، ہمیں مبارک ہو کہ ابو بکر نے یہ عمل نہیں کیا، ابو بکر جنت میں ہے، ابو لہب کی دلیل تمہیں مبارک ہو، ابو بکر کی دلیل ہمیں مبارک ہو۔ اپنے پاس سے میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان مسئلے بنا کر رسول کی شفاعت، اور جی نہیں آپ کو نہیں پتا، جب بھی نام سنو نا محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ذرا مشکل ہے نا، لمبا کام ہے، تو آج کل کمپیوٹرائز دور ہے، ہر چیز کے کوڈ آگے ہیں، تو اتنا لمبا کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سوکھا جا کام، یہ کیا ہے کام ہو جاتا ہے، شفاعت مل جائے گی۔ بھئی یہ ہوا کیا؟ ارے نہیں سمجھتے میاں، اس میں نور ہے، جب نور کا نام آیا تو نور کو چوم لیا۔ ہم کہتے ہیں استنجا کرنے لگے، نور تیری خالہ دے کاٹر جاندہ ہے، طہارت کرتے ہوئے یہ نور واپس چلا جاتا ہے، پھر بعد میں آگے آ جاتا ہے، جھوٹ مارتے ہوئے تمہاری عقلیں گھاس کھانے چلی جاتی ہیں۔ ان میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلوں سے شفاعت نہیں ملے گی۔ تم سمجھو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائیں، شفاعت پالیں، تم سمجھو ہم انگوٹھے چوم لیں، شفاعت پالیں، ہم اذان سے پہلے درود کا اضافہ کر دیں،
شفاعت پالے. شفاعت کا طریقہ خود پیارے نبی بیان کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم. توحید کو سیکھو گے, لا الہ الا اللہ کو سچے دل سے دل و جان سے کہو گے, ایمان لاؤ گے, قیامت کے دن مصطفیٰ علیہ السلام کی شفاعت ملے گی. حدیث نے سمجھا دیا توحید جتنی مضبوط ہوگی اتنی جلدی اس خوش نصیب کو نبی کی شفاعت کا حصہ ملے گا. صحیح بخاری میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ وشہد ان الجنة حق وان النار حق. سنیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کون سی حدیث میں ہے؟ صحیح البخاری. قرآن کے بعد سب سے اہم کتاب, سب سے اتھینٹک بک کون سی ہے؟ ملفوظات اعلیٰ حضرت بابا جی کی لکھی ہوئی, جو انہوں نے پاگل پنے میں لکھی تھی. جب ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ کچھ نہ کرنا تو کہا ویلا جو بیٹھا تھے کچھ لکھ ہی لوا. وہ ارے یہ اس کی کتاب ہے جو اس میں پیارے نبی کی حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے, ریاض الجنہ میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے, رب سے مشورہ کرتے تھے, پھر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد رسول کی حدیث کو اپنے کتاب میں لکھتے تھے. قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری. صحیح بخاری کے اندر پیارے نبی کا یہ فرمان جو گواہی دے اللہ الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ معبود برحق کوئی نہیں, قانون ساز اللہ کے علاوہ کوئی اور. پارلیمنٹ قانون ساز بن سکتا, انسان قانون سازی کر سکتے, انسانوں پر لازم ہے وہ رب کے بنائے ہوئے قانون پہ عمل کریں گے. خود قانون سازی کرنے کی اجازت حاکم اعلیٰ اللہ ہے, قانون ساز اللہ ہے, مشکل کشا اللہ ہے, حاجت روا اللہ ہے. پکارا اللہ کو جائے گا, مانگا اللہ سے جائے گا, عبادت اللہ کی ہوگی. جو اس بات کی گواہی دے اور پھر یہ گواہی دے ان محمد عبدہ ورسولہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ عبدہ. جی دل کی کھڑکیاں کانوں سے پہلے کھولنا. عبدہ نورہ نہیں کہا. بڑے گستاخ ہیں جی وہابی کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے بندے تھے, بشر تھے. جو بشر کہے واجب القتل ہے, جو بشر کہے گستاخ ہے, جو بشر کہے وہابی ہے. وہابی کو مارنا 100 یہودیوں کو مارنے سے زیادہ ثواب والا کام. پچھلے دن ایک پٹھان کا مجھے فون آیا, افغانستان سے شیعہ تھا. وہ کہنے لگا تمہیں میں صرف قتل نہیں کرے گا, ٹکڑے بھی کرے گا. شیخ توصیف الرحمان او کیا نا, آپ اردو بولتے ہو؟ جی اردو بولتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے جو کلپس لگائی ہیں اپنا یوٹیوب پہ اسماعیلی کے بارے میں, آپ کا کیا حق بنتا ہے آپ کسی کے بارے میں اس طرح چھال سے کوئے؟ کس کے بارے میں؟ آپ نے جو اسماعیلی فرقے کے بارے میں جو یوٹیوب میں اپنے جو ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کیا ہے, آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس طرح کسی کے فرقے کے بارے میں اس طرح کے؟ ہم نے کسی کے فرقے کے بارے میں نہیں کیا ہے, ان کی اپنی کتابوں کے اندر جو اسلام کے خلاف مواد ہے ہم نے وہ پیش کیا ہے تاکہ لوگ. ہلو بھائی جان, ہلو تم اسلام کے دعویدار اپنے آپ کو نہیں سمجھے اپنے آپ کو دعویدار نہیں سمجھو. تم جتنے ہو تم کتنا ہے تجھے ہم جان دیں. اگر تیرے میں اتنی تڑے آ جاؤ پاکستان کی میڈیا کے سامنے یہ بات بتا دو, پاکستانی سارے تیرے ٹکڑے نہیں کرے اس سے میرا نام چینج کرنا. حرامی کے بچے, مادر چوت رندی. صرف قتل نہیں کرے گا, قتل کرنا تو چھوٹا کام ہے, تجھے ٹکڑے بھی کرے گا. میں نے کہا تیرے ہاتھ سے میرے ٹکڑے ہو جائیں, اللہ کی قسم رب کی رحمت پہ امید کرتے ہوئے کہتا ہوں, مشرک کے ہاتھ سے مر کے بندہ سیدھا جنت میں جاتا ہے. عبدہ ورسولہ, نورہ ورسولہ نہیں, اللہ کے نبی اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں تھے. یہ کہنے والوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ, تم اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات کا پارٹنر بنا کے محمد کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ نے اپنی حیثیت اپنی امت کو یاد کروائی. یہ گواہی دو ان محمدن عبدہ, محمد بندے ہیں اللہ کے, ورسولہ, اور رسول ہیں اللہ کے. بندے بھی اللہ کے ہیں, رسول بھی. اللہ کی وحی کس پر آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی رسول پہ آتی ہے, غیر رسول پہ. جی بات تو ٹھیک ہے, حدیث میں تو آیا, پر ہمارے امام صاحب نے کہا ایسے نہیں کرنا چاہیے. وحی امام صاحب پہ آئی تھی یا آمنہ کے لال پہ آئی تھی؟ وحی عبدہ ورسولہ پہ آتی ہے. یہ گواہی دے وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ, یہ گواہی دے کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا بیٹا
اللہ کی قسم دکھ اور درد کے ساتھ کہتا ہوں، جن لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا عزیر اللہ کا بیٹا، اور جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا وہی جو مستوی عرشتہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ سب کفر کے اندر برابر ہیں، ان میں کوئی فرق۔ وہ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے پوچھا، غوث علی شاہ قلندر قادری اپنی کتاب تذکرہ غوثیہ میں لکھتا ہے، اللہ کے نبی نے پوچھا وہی کہاں سے لاتے ہو؟ کہا جی سدرۃ المنتہا کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں، وہی آتی لے کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ کہا کبھی دیکھا ہے وہی کرتا کون ہے؟ کہا کبھی حوصلہ نہیں ہوا۔ کہا اب جاؤ تو ذرا جاتی مار کے دیکھنا وہی آ کہاں سے رہی ہے۔ جبرائیل نے پرواز شروع کی آواز کی طرف، چلتے گئے عرش پہ پہنچے، پردہ ہٹا کے دیکھا تو خود محمد وہی کر رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبرائیل نے وہیں کھڑے کھڑے مدینے میں جاتی مار کے دیکھا تو محمد مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے پھر اوپر دیکھا تو وہاں پھر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، مینوں نہیں پتا تو او ہے یا او تو ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبدہ و رسولہ، محمد کریم اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، عیسیٰ اللہ کے بندے، اللہ کا کلمہ جو اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا، اللہ کی بھیجی ہوئی روحوں میں سے ایک روح جو یہ گواہی دے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ مانے، محمد کریم کو اللہ کا بندہ رسول مانے، عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کلمہ مانے، اللہ کی پیدا کردہ روحوں میں سے ایک روح مانے، اور پھر یہ گواہی دے وَشَهِدَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ جنت مذاق کی جگہ نہیں ہے، جنت حق ہے۔ جو اس حق ہونے کا انکار کرتا ہے وہ وادی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ جو یہ گواہی دے دے، جو عقیدے کی سلامتی یوں بنا لے، جو توحید کو یوں ٹھیک کر لے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ سنیے امام کائنات فرما رہے ہیں ادخلہ اللہ الجنہ من ابوابہ الثمانیۃ ایہا شاء، اللہ جنت کے 8 دروازے کھول کے گے گا، جتوں جی کردہ لنگ جا، جہاں سے دل چاہتا ہے جنت کا وارث بن جا۔ شرط کیا ہے؟ عقیدہ سلامت ہو۔ شرط کیا ہے؟ عقیدہ توحید پہ کمپرومائز نہ ہو۔ شرط کیا ہے؟ اس دھرتی پہ جیو تو لا الہ الا اللہ کے لیے، موت آئے تو لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے شرط وہی ہے، توحید درست ہونی چاہیے۔ جہنم سے بچے گا تو صرف مواحد بچے گا۔ اگر اس نے دنیا میں کوئی گناہ کیے بھی ہوں گے تو ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد مواحد ضرور جنت میں جائے گا۔ مواحد ہمیشہ کی جہنم میں رہ سکتا اور مشرک کبھی بھی جنت میں جا سکتا؟ یہ درس یاد رکھیے۔ یا علی مدد کہنے والا، یا رسول اللہ مدد کہنے والا، نبی کو علم غیب کا مالک سمجھنے والا، نبی کریم کی عبادت کرنے والا، آپ کی خبر کے لیے طواف اور رکوع کو جائز سمجھنے والا کبھی بھی اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا، اور مواحد کبھی ہمیشہ کی جہنم میں نہیں رہ سکتا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سنیے، فرماتے ہیں قال موسیٰ یا ربی علمنی شیئا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے کوئی چیز سکھا دے، کوئی ذکر بتا دے، کچھ یاد کرا دے، تجھے مانتا رہوں، ادعوک بہ، پکارتا رہوں تجھے، تیرا ذکر کرتا رہوں۔ قال قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، اللہ مالک نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام تو ذکر کیا کر لا الہ الا اللہ، تو پکارا کر مجھے اس لا الہ الا اللہ کے وظیفے کے ذریعے۔ قال یا ربی کل عبادک یقول ھذا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر تو سارے ہی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر تو سارے ہی کرتے ہیں۔ قال قل لا الہ الا اللہ، اللہ نے پھر کہا کہو لا الہ الا اللہ۔ قال انما اريد شيئا تخصصنی بہ، مجھے کوئی خاص کوئی سپیشل چیز دے دے جو خاص میرے لیے ہو، جس کے ذریعے میں تجھے پکارتا رہوں، تیرا ذکر کرتا رہوں۔ مولا جواب میں کیا فرماتا ہے غور سے سنیے۔ قال یا موسیٰ لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفہ، اے موسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ کو پہچاننا ہے، اگر 7 آسمان 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، 7 زمینوں کے رہنے والے 7 آسمانوں کی مخلوق دوسری روایت میں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ، اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، ایک پلڑے میں 7 آسمان۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ایک آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی مسافت
500 سال کے برابر آسمان میں اللہ کے ملائکہ اتنی کثرت سے اللہ کے فرشتے ہیں کہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں. 70,000 فرشتہ روز طواف کرتا ہے. جو ایک دفعہ کر لیتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آنی. آسمان چیختا ہے اور حق ہے آسمان کا چیخے، کیونکہ آسمان پہ 4 انگلی کی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا کوئی فرشتہ سجدے اور رکوع کی حالت میں اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہا ہو. اتنی بڑی مخلوق اللہ کے ملائکہ کی. پیارے نبی فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو دیکھا، اس کے پروں کو گنا، 600 پر تھے جبرائیل کے. میں نے جبرائیل کو پھر کسی موقع پہ دیکھا، آسمان نظر نہیں آ رہا تھا، جبرائیل کے پروں میں سے صرف 2 پر کھلے ہوئے تھے. آسمان 7 آسمان کی مخلوق، زمینیں 7 زمینوں کی مخلوق، سمندر، ہوا، پہاڑ، دریا، جنات، انسان، درندے، چرندے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، وزن کیا جائے، سارے آسمان اور زمین ہلکے ہوں گے، لا الہ الا اللہ بھاری ہوگا. ہماری یہ دعوت کیوں ہے لوگوں؟ یہ کنجی ہے جنت میں جانے کی. لوگوں عقیدے کی اصلاح جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے. توحید سمجھ آئے گی تو جنت ملے گی. موسیٰ علیہ السلام کو لا الہ الا اللہ کی عظمت بتانے کے لیے مولا نے کتنی پیاری مثال دی. یہاں یہ یاد رکھیے، یہاں لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مراد اس کو سمجھ کے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے. خالی تسبیح پھیرنے کا فائدہ، خالی رٹے مارنے کا فائدہ. لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہو، یا علی مدد بھی کہتے رہو، یا لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہو، یا رسول اللہ مدد بھی کہتے رہو، لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہو. ہاتھ میں تعویذ اور من کے امام سامن بھی باندھتے رہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو. کوٹھی پہ کالی ہنڈیا بھی رکھتے رہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو. ٹوڑی گاڑی کے آگے جوتی بھی باندھتے رہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو. بھینس کے گلے کے اندر ڈل بھی باندھتے رہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو. بابے دھنکے کے ڈنڈے کھاتے رہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. طوطے شاہ کا نمک چاٹتے رہو. تو اس لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ ہو سکتا؟ یہ لا الہ الا اللہ زبان کے رٹے نہیں ہیں، یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ پکار ہے، یہ آواز ہے. میرے اگر گھر میں بچہ نہیں ہوا، شادی ہوئے 10 سال بھی گزر گئے، کہنے والوں نے کہا فلاں بابے کی نظر چڑھا دے، فلاں پیر کے گیڑے مار دے، فلاں بابا ابن شاہ کے گھر کا گیڑا مار آ. لا الہ الا اللہ آواز لگاتا ہے، ساری عمر بغیر اولاد کے رہنا، لا وارث مر جانا قبول ہے، رب کا در چھوڑ کے مردوں کے در پہ جھکنا قبول. یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ عقیدہ ہے، یہ جماعت ہے، یہ منہج ہے، یہ تحریک ہے. یہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وگرنہ تو لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرنے والے تھوڑے ہیں. انڈیا پاکستان میں نماز ختم ہونے کے بعد سب سے زیادہ زور سے اسی کی بات آتی ہے نا. پھر ترقی کرتے کرتے لوگوں نے کہا جی یہ لمبا ہے لا الہ الا اللہ، وہ مختصر کرنے لگے الا اللہ الا اللہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ پارٹی الگ ہوگی، الا اللہ والی الگ ہوگی، الگ الگ دونوں کا ذکر ہو رہا ہے. 70 ہزار مرتبہ لوگوں نے پڑھ کے رکھے ہوئے ہیں. ایک خان صاحب بھی لکھتے ہیں اور ایک شیخ صاحب بھی لکھتے ہیں. شیخ الحدیث نے بھی لکھا ہے اور خان صاحب نے بھی لکھا ہے. پردے دار ہے، پردے میں نام رہنے دو. لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان کے بارے میں مشہور تھا، وہ دنیا میں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیتا تھا جہنم میں کیا ہو رہا ہے. کشف تھا بڑا اسے. کشف نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. علم غیب کا دعویٰ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں مشرک کا فتویٰ لگے گا تو چھوٹی بہن بنا لی کشف کے نام سے. کشف ہو جاتا تھا اس کو. ایک دن بیٹھے بیٹھے زور سے رونے لگ گیا. کسی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ میری ماں جہنم میں جل رہی ہے. اس پیر صاحب نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا منقا پھینکا ہوا تھا. اس نے دل ہی دل میں بلٹی کر دیا. بلٹی سمجھتے ہو؟ حیدرآباد ٹرین سے بلٹی کراؤ بمبئی میں چھڑا لو. اس نے بھی بلٹی کر دیا، بلٹی چھوٹ گئی. ٹھٹھا مار کے ہنس پڑا. کہا چچا میری ماں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہی ہے. اس چھوکرے کو پتہ لگ گیا کہ میری ماں جہنم میں جل رہی ہے. جس صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا ہنی لہ الجنہ، اس کو نہیں پتا کہ خیبر کی ایک چادر آگ بن گئی ہے. تم نے اپنے پیروں کو صحابہ سے بھی بڑھا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں لا الہ الا اللہ سے مراد کیا ہے؟ سارے طواغیت کا انکار ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس کی پوجا کی جائے. پوجا کا برحق مالک صرف اللہ ہے. لا الہ انکار الا اللہ. بولو اقرار. لوگ کہتے ہیں جی ہاتھوں ہوڑا رکھیا کرو.
گفتگو حکمت سے کیا کریں، نرم بات کہا کریں. ارے ہمیں ہمارے کلمے نے ہمیں ہولا ہاتھ رکھنا نہیں بتایا، پہلے کلمے نے تلوار چلائی، لا الہ. کاٹ تو گردنیں جو اپنے سامنے پیروں مریدوں کو بٹھا کر جھکواتی ہے، کاٹ تو ان کی گردنیں، ان کی عبودیت، ان کی الوہیت، ان کی عبادت کا انکار کرو. کہو لا الہ. کوئی مردہ داتا نہیں، کوئی مردہ غریب نواز نہیں، کوئی حکومتیں نہیں بانٹتا، کوئی نہیں جس کے بارے میں کہا جائے شہباز کرے پرواز جانے راز دلاں دے. ہمارا شہباز پرواز کرتا ہے، دلوں کے راز جانتا ہے. اس کے مزار پہ اس کی زیارت کے لیے جانے والی بس الٹی ہوتی ہے، 200 بندے مر جاتے ہیں، ستا ہی رہ جاتا ہے. اس کو نہیں پتا مریدوں کا بیڑا غرق ہو گیا. کوئی نہیں ایسا. لا الہ. کاٹو گردنیں، انکار کرو تواغیت کا، اللہ کے علاوہ پوچھے جانے والوں سے برات کرو. جب یہ کام کر لو پھر اگلی بات کہنا الا اللہ. داتا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، بیماریاں ٹالنے والا اللہ ہے. جب اس ایمان و عقیدے سے پڑھا جائے گا لا الہ الا اللہ تو قیامت کے دن انسان اللہ کی جنت کا مہمان بنے گا. مسند احمد، جامع ترمذی، ابن ماجہ میں سیدنا معاذ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ، فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلنی الجنہ ويباعدنی من النار. اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عمل بتا دو، کوئی عمل بتا دو جس کو کروں تو اللہ کی جنت میں چلا جاؤں، جس کو کروں تو جہنم سے بچ جاؤں. جنت میں جانا، جہنم سے بچنا انسان کی زندگی کا مقصد ہے. کامیاب ہے وہ، کامیاب ہے وہ جون جولائی کی گرمی برداشت نہ کرنے والوں، سورج کی گرمی سے بچانے کے لیے ہاتھوں پہ فیئر اینڈ لولی لگانے والوں، سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے ٹوٹکے کرنے والوں، بیگم کو کریمے لا کے دینے والوں. میری بڈی باہر نکلتی تو رنگ کاڑا ہو جاتا ہے، کریمہ لا لیا کر. کوئی حرج نہیں، حلال مال سے جو مرضی خدمتیں کرو بزرگوں کی، لیکن یاد رکھو کامیاب ہے وہ جو جہنم کی آگ سے بچ کر اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عمل بتا دیجئے جس کو کرنے پر میں اللہ کی جنت میں چلا جاؤں اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤں. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل بتا رہے ہیں. اللہ کے لیے توجہ میری طرف کیجئے، عمل بتایا جا رہا ہے. وہ عمل یتیم کی کفالت سے پہلے ہے، وہ مسجد کے بنانے سے پہلے ہے، وہ مدرسے آباد کرنے سے پہلے ہے. وہ عمل ساری نیکیوں سے پہلے بنیاد کے اندر وہ عمل ہے. اور وہ عمل کیا ہے؟ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا. پہلے تو یہ ایمان رکھ، پہلے تو یہ عقیدہ رکھ، پہلے تو اپنے عمل سے یہ ثابت کر عبادت جب بھی کرے گا اللہ کی کرے گا. سجدے ہوں گے تو اللہ کے لیے، رکوع ہوں گے تو اللہ کے لیے، طواف ہوگا تو اللہ کے لیے، نظر ہوگی تو اللہ کے لیے، نیاز ہوگی تو اللہ کے لیے، قربانیاں ہوں گی تو اللہ کے لیے، امیدیں لگاؤ گے تو اللہ پر، بھروسے کرو گے تو اللہ پر، محبت ہوگی تو اللہ کی، خوف ہوگا تو اللہ کا. ہر قسم کی عبادت میں تو اللہ کو تنہا رکھے گا، اس کا پارٹنر کسی اور کو نہیں بنائے گا. خوف اللہ کا، ایسا خوف کہ اللہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس کو چاہے، جیسے چاہے پکڑ سکتا ہے اور بغیر اسباب کے یہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا. مظفر آباد سے گاڑی نکال کے سہیلی سرکار کے صندوقچے میں 100 روپے ڈالنے والے اور یہ عقیدہ رکھنے والے اگر سویرے سویرے بابا جی نو نظر نہ دینا جلدی گڈی پٹھی کر چڑھتا ہے، یہ جتی اٹھا دیتا ہے، بیڑا غرق کرتا ہے، سواریاں مر جاتی ہیں. ارے بھائی یہ قوتیں ہیں تو تنہا عرش والے اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو تم نے یہ قوت 2 میٹر زمین کے نیچے جانے کے بعد دی ہے، جب یہ 2 میٹر زمین کے اوپر تھا تو تب مرنے کے بعد طہارت اپنی خود نہیں کر سکا. چھیڑنا مقصود نہیں، طنز کرنا مقصود نہیں، دلوں میں توحید کی غیرت کو جگا کر سچے مولا کا تعارف کروانا مقصود ہے. جو اتنا مجبور ہو کہ شرم گاہ نہ دھو سکے. آپ یہ سمجھتے ہو کہ اندر جانے کے بعد اس نے پورا کنٹرول روم اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس کو مرضی مار دے، جس کو مرضی چھوڑ دے. یہ خوف عبادت ہے جو تنہا اللہ کی اور کسی کی نہیں ہو سکتی. اور جی مول صاحب آپ نہیں مانتے، وہ آپ کے کہنے پہ ہم نے 11ویں شریف دینی چھوڑ دی تھی. اگلی 11ویں پہ جب ہم نے بھینس کی تھنوں کو ہاتھ مارا، دودھ کی بجائے خون آنے لگ گیا تھا. اور اگلی 11ویں پہ پھر دودھ نہیں دیا تو پیر نے مجھ ہی مار چھوڑی تھی. 50 روپے دودھ مگر 1,00,000 روپے دی مجھ مار دی تھی.
50 रुपए के दूध के पीछे उसने लाख रुपए का बेड़ा गर्क कर दिया। ये किस्से हैं, ये कहानियां हैं अपनी ढेरियों की पूजा को जारी और बाकी रखने के लिए। प्यारे नबी दरस दे रहे हैं, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, जहन्नुम से बचना चाहते हो, रास्ता एक है, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का पार्टनर, मेरे मौला का शरीक किसी मसले में किसी और को ना बनाओ। फिर वतुकीमुस्सलाह, फिर नमाज कायम करो, फिर ज़कात दो, फिर रमजान के रोजे रखो, फिर बैतुल्लाह का हज करो। हज से पहले तौहीद है, रमजान के रोजों से पहले तौहीद है, ज़कात से पहले तौहीद है, नमाज से पहले तौहीद है। वो जो कहते हैं जी तौहीद की बात ना किया करें, बस उम्मत को जोड़ा करें, फदाइल सुना सुना कर उम्मत को जोड़ा करें। मैं कहता हूं तुम्हारे इसी बेगैरती के अमल ने उम्मत को तोड़ दिया है। उम्मत को जोड़ो, लेकिन थूक से ना जोड़ो। उम्मत शिर्क में बाकी रहे, उम्मत घोड़ों को पूजती रहे, उम्मत जानवरों की पूजा करती रहे, उम्मत खंबे शाह का तवाफ करती रहे, और तुम समझो कि तौहीद के मसले बयान नहीं होने चाहिए ताकि उम्मत में लड़ाई ना हो। अगर शिर्क पे उम्मत बाकी रहेगी, ये उम्मत इकट्ठी हो सकती? आज उम्मत को कहीं यहूदी मार रहे, कहीं ईसाई मार रहे, कहीं बूदी मार रहे, कहीं हिंदू मार रहे, कहीं कम्युनिस्ट मार रहे, कहीं वतन परस्त मार रहे। उसकी वजह यह है कि उम्मत का रिश्ता सच्चे अल्लाह से टूट चुका है। और जब इंसान अल्लाह से रिश्ता तोड़ के अपने तौर पे हीले बहाले बनाता है तो कभी कामयाब नहीं हो सकता। इस हदीस से भी मालूम हुआ कि जन्नत में जाने के लिए दाखिले में जो अमाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए, उन अमलों में सरदार अमल तौहीद का अमल है। अकीदा तौहीद दुरुस्त होगा तो जन्नत के रास्ते आसान होंगे। मुस्नद अहमद और जामे तिरमिज़ी में सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल क़ाल अल्लाह, अल्लाह के प्यारे नबी से मैंने सुना, अल्लाह के नबी हदीस कुदसी बयान कर रहे थे, यब्न आदम इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी गफरतु लक अला मा काना मिनका वला उबाली। मेरे बंदे, आदम के बेटे, अल्लाह का वास्ता दे के ये रिवायत आपको गौर से सुनाने की दरखास्त करता हूँ। दिलों की खिड़कियों को खोलिए। वो कहने वाले जो आज उम्मत को हलाक कर रहे हैं, अल्लाह सुनता ही नहीं है, अल्लाह हमारी नहीं सुनता। थोड़ी सी पार्टी है, कुछ 25-30-100 बंदे हैं, बस उनका अल्लाह से राब्ता है, बाकी किसी से कोई अल्लाह से राब्ता नहीं कर सकता। अल्लाह नहीं सुनता। साड़ी इन्हां दे अगे, इन्हां दी ओदी अगे, इनको कहो तो ये लेके देते हैं, और ये सुता रह जाए, मेरा बेटा भुखरण मर जाए तो कौन सुनेगा? आप डायरेक्ट अल्लाह को नहीं सुना सकते। ताहिरुल कादरी साहब कहते हैं आपकी मिसाल तो बिल्कुल ऐसे है कि आप अपनी लाइट जलाने के लिए स्विच में करंट लगाने की बजाय ट्रांसफार्मर में करंट लगा लें तो उड़ जाएगी। हम कहते हैं वाकई शिर्क करने से मुशरिक की अकल उड़ जाती है। या अल्लाह खुद कह रहा है तुम्हारे बनाए हुए ढकोसले झूठी दलीलों को मानूं या रब की इस मुबारक हदीस को मानूं? अल्लाह खुद कह रहा है, ऐ आदम के बेटे, जब तक तू मुझसे उम्मीदें वाबस्ता रखेगा, जब तक मुझे पुकारता रहेगा, मैं तुझे अता करता रहूंगा। तेरे गुनाह कैसे भी क्यों ना हो, मुझे कोई परवाह नहीं होगी। जब तक तू उम्मीदें मुझसे लगाएगा, बाबे धनक्के के डंडों से उम्मीद लगाने वालों, पीरों के थूक से उम्मीद लगाने वालों, पीरों के तावीज से उम्मीद लगाने वालों, अरे पीरों के कुत्तों से उम्मीद लगाने वालों। मौज अली अवैसी, मैं जज्बात में कुछ नहीं कहता, हकीकत की दुनिया का अदना सा तालिब इल्म हूँ। मौज अली अवैसी जहाँ जाता है वो कुत्तों को अपने साथ लेकर जाता है। लोग उसके सामने तो हाथ बांधते हैं, कुतरों के सामने भी हाथ बांधते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जनाब आपकी मुलाकात कराती हूँ साईं मौज अली अवैसी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है ताड़ा? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, करम शुक्र फजल रहमत सच्चे रब दी। अच्छा जी, ये सारे कुत्ते बड़े आराम से सो गए? ये सो जाते हैं ऐसे? हाँ जी, सो जाते हैं, जब जिधर भी सुलाम सो जाते हैं। तो ये आपने इन्हें कैसे सुलाया? कहना मानते हैं ना। अच्छा, तो आपने, मैंने तो नहीं सुना कि आपने इन्हें कहा हो कि सो जाओ। इधर हम लेके आया हूँ ना स्टूडियो में, तो इनको बोला इधर बैठ जाओ, जिधर मैं बैठता हूँ उधर ये बैठ जाते हैं। और जितनी देर आप बैठते हैं बैठे रहते हैं? ये बैठे रहते हैं। अब ये आप खड़े हो तो ये सारे खड़े हो जाएंगे? ये सब खड़े हो जाएंगे। जरा खड़े होके दिखाएं। चलो चलो। अच्छा अच्छा, बिठा दे फिर इन्हें। कान टूटे, इधर आ जाओ बेटा, बेटा बेटा इधर आओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। और ये कौन है? छोटू कनपूरा। इसका क्या नाम है? कनपूरा।
कान पूरा, इसके बाप के कान टूटे हैं ना, एक कान टूटा हुआ है, अच्छा, और इसके कान पूरे हैं, अच्छा, ये कान पूरा, इसका नाम कान पूरा रखा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, जबरदस्त। ये नहीं मानता आपकी बात? नहीं मानता है, प्यार से खड़ा है। अच्छा, तो इसे कैसे कहेंगे कि बैठ जाओ? बैठ जा, बैठ जाओ नीचे, बैठ जा, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अच्छा, ये कुत्तों के साथ आपका कोई खास प्यार है? हाँ जी। ये मतलब कोई खास नस्ल के नहीं है ये जो फिर रहे होते हैं? हाँ जी, आम ही है। अच्छा, तो बैठ गया है, बैठ गया। हाँ। लेकिन वो कोई जरा ध्यान से बैठा है, बाकियों की तरह नहीं है कि सो गया। हाँ। अब आपने ये इरादा किया है कि आपने जूता नहीं पहनना? हाँ जी, इरादा किया तो है। गर्मी, जो लोग घुंघरू बांधते हैं ना, जूता नहीं पहनता। ये जो पहलवान होता है, अखाड़े में पहलवानी के लिए निकलता है ना, तो जूते उतार देता है, कपड़े उतार देता है, उसका सिर्फ लागट होता है, इधर लंगोट होता है, लंगोट होता है, वो भी कपड़े उतार देता है। जब कुत्ता लड़ाना होता है ना बेड़ी में, मैदान में, उसका भी पटा उतार लेते हैं। अब ये मैदान में उतर गया, इसका पटा उतार दो। जब घुंघरू बांधती है ना, कंजरी घुंघरू बांधती है, मैदान में निकलती है, वो भी जूते उतार देती है। सही। उसके घुंघरू बांधने में और इन घुंघरुओं के बांधने में क्या फर्क है? ये हकीकी इश्क में है। जो वो तो पेट के लिए बांधती है, वो अपने पेट के लिए, अपने नफ्स के लिए बांधती है, अपनी ख्वाहिशात के लिए बांधती है। नफ्सियाती ख्वाहिशात, जेड़ी दुनियादारी की ख्वाहिशातें हैं, उनके लिए आपने किस ख्वाहिश में बांधा है? मैं अपने मोहब्बत, अपने मुर्शिद की मोहब्बत की ख्वाहिश के लिए। अच्छा, हर किसी की एक ख्वाहिश होती है। अच्छा, अब आपकी मोहब्बत के मुख्तलिफ दर्जे हैं, यानी एक मुर्शिद की मोहब्बत है, एक अल्लाह की मोहब्बत है। ये दो फर्क चीजें हैं? ये दोनों एक ही चीज है? ये कोठा रब दा है, ये कोठा किदा है? रब दा कोठा है। ये इंसान दा पुतला बनया, रब खुद ही इस दे विच। अच्छा। वल अर्श कलूबुल मोमिनीन, अल्लाह दा कुरान फरमा रहा है बे इंसान दा, मोमन दा दिल रब दा अर्श है। अच्छा, मैंने नहीं पढ़ा ये कहीं। ये अब सुन लिया है ना? इस तरह से नहीं पढ़ा। अब सुन लिया है ना, ते देख भी लेना, कुरान की आयत है। वल अर्श कलूबुल मोमिनीन, बे मोमना दे कल्ब जड़े ने ओ अल्लाह दा अर्श है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم القيامة ويوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين۔ اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ جس قوم کی حالت یہ ہو کہ وہ کتوں سے بھی ڈرنے لگ جائے۔ وہ ایک سلفی مواحد کسی مزار پہ گیا، اس نے تعارف تو کروائیے، کہا جی یہ پیر صاحب کی ککر شریف ہے، اس ککر کے نیچے پیر صاحب بیٹھا کرتے تھے، یہ پیر صاحب کا نلکا شریف ہے، یہ پیر صاحب کا لوٹا شریف ہے، یہ پیر صاحب کا حجرہ شریف ہے، یہ پیر صاحب کا تھڑا شریف ہے۔ آگے کتی بیٹھی تھی، کہنے لگا اے پیر صاحب دی کتی شریف ہے؟ کہتے جی بالکل یہ بزرگوں کی کتی شریف ہے۔ ان کا بس نہیں چلے، یہ کتیوں کو بھی شریف بنا لیں۔ الیاس قادری صاحب کے سامنے ایک بلی لائی گئی، اس بلی کا قدرتی طور پہ ماتھے کے اوپر کچھ رنگ ایسے تھے کہ وہ لگتا تھا جیسے یہ نالین پاک کی تصویر آ گئی ہے۔ تو کہنے لگا اب اس بلی کو میں کیا کہوں، محترمہ بلی صاحبہ، بھائی اس کا ادب کیا کرو۔ میں نے کہا اے مرا، یہ بلی مری، قادری سے بڑا مزار بلی کا بنے گا، یہ بلی پوجنے والی قوم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عموماً ہم نے چاند پر نقشے نالے پاک دیکھا ہے، لیکن یہ بلی کے سر پر نالے پاک کا نقش ظاہر ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے، کیا اس نالے پاک کے نقش کی وجہ سے اس بلی کی تعظیم کرنا چاہیے؟ اور کیا نالے پاک کے نقش کی وجہ سے بلی کو اگر ہم کچھ کھلائیں تو کیا اس کا بھی ثواب ملے گا؟ جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔
یہ بلی کیا کہیں محترمہ بلی صاحبہ نالے پاک کا نقش واقعی نالے پاک سے مشابہ اس کے سر پہ نقش ہے اور بالکل یعنی کہ کافی مشابہت ہے. یوں آگے دیکھ لیں آپ. کافی مشابہت ہے بہت. ہاں پاپا یہ دو بچے الگ الگ ہیں, دو بلی ہیں, یہ دو بچے اور دونوں کے سروں پر یہ نشان ہے. سبحان کورنگی میں ہمارے. اچھا جی بابا کورنگی شریف ہم پرانا بلی ہے یہ. واہ مرحبا. ایک تو یہ جس کی آنکھیں نیچے ہیں. اچھا یوں کفل مدینہ آنکھوں جی ہاں. واہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب یہ بلی محترمہ بلی صاحبہ جو ہیں تو اب ان کے پیشانی پر نالے پاک کے مشابہ نقش بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ سمجھ کر کے یہ نالے پاک سے مشابہ ہے, اگر کوئی احترام کرتا ہے یا اس کو چومتا ہے تو انشاءاللہ ثواب کا حقدار بنے گا. جبکہ نیت وہی کہ تعظیم مصطفیٰ کی نیت سے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کی طرح کا اس کے سر پہ نقش بنا ہوا ہے. اور اب اس نسبت سے اس کی خدمت کرے گا, کھلائے گا, پلائے گا, تو ویسے بھی بلی کو کھلانا پلانا ثواب کا کام ہے, اللہ کی رضا کے لیے پلائے. اور ساتھ میں ایک نیت یہ بڑھا لیتا ہے کہ چونکہ اس کی پیشانی پر نالے پاک کے نقش کی طرح کا وہ نقش ملتا جلتا بنا ہوا ہے, تو وہ مزید اس سے محبت کرے کہ یہ عاشقان رسول کی ایک مجبوری ہے, سمجھ لو کہ جب اس کو عاشقان رسول کو محبوب کی کہیں نشانی ملتی ہے تو بس اس پر یہ فدا ہوتے ہیں, واری واری ہوتے ہیں. کہا جی اس کے ماتھے پہ اب معجزاتی طور پہ چونکہ یہ نالین مبارک آ گیا ہے تو اب اس میں نے کہا بلی نو کر سانبلا, باہر جائے گی تو دنال بہت کچھ ہو سکتا ہے, توہین ہو جائے گی بلی کی. اس بلی صاحبہ کو گھر کے اندر باندھ کے رکھو. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب حالت یہ ہو, اہل شرک کی کیفیت یہ ہو کہ وہ جانوروں کو پوجنے لگ جائے اور یہ دھوکہ دے اللہ ہماری نہیں سنتا, ان ساروں کو جھٹلاؤ, سچے رب پہ ایمان لاؤ. اللہ کہتے ہیں آدم کے بیٹے جب تک تو مجھ پہ امیدیں رکھے گا اور مجھے پکارتا رہے گا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کی صدا تیرے منہ سے نکلتی رہے گی, میں سنتا رہوں گا, عطا کرتا رہوں گا, تیرے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. تو یہاں گلا کٹ رہا ہے ان اہل بدعت کا جو یہ کہتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا. اور بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں, یہ کہنے والے نئے نہیں ہیں, یہ ڈھیریوں کو پوجنے والے نئے نہیں ہیں. جو وہ مکہ کے اندر پتھروں کو پوجتے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, ہماری سنتا نہیں ہے, ان کی موڑتا نہیں ہے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم ان کے پاس کیوں آئے یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. اس مسئلے پہ زیادہ بات نہیں کرتا, صرف ایک مثال دے کے بات آگے چلاتا ہوں. اللہ کے لیے اعلی مثال, آپ کی ملاقات اچانک اپنے ملک کے وزیر اعظم سے کہیں ہو جائے, ہوگی نہیں, میں مثال دے رہا ہوں, پریشان نہ ہونا. اگر ہو جائے اور وہ آپ سے کہیں جناب آپ کی کیا ضرورت ہے, کیا حاجت ہے, تو کیا کرے گا عقل مند انسان؟ فوراً درخواست لکھے گا اور پکڑا دے گا جی میرے بیٹے کو نوکری لگا دو. ہیں کرپشن کا دور ہے, کوئی پلاٹ ہی لے دے سامنے بھی, کچھ تو کر دو. درخواست دو گے نا فوراً. عقل مند انسان کیا کرے گا؟ درخواست دے گا. جو ہوگا شرک میں ڈوبا وہ کہے گا جی نہیں. بزرگوں نے فرمایا تھا کہ ڈائریکٹ آپ کو درخواست دینا بہت بڑی گستاخی ہو جائے گی, میں وہابی ہو جاؤں گا, مہربانی آپ واپس اسلام آباد جائیں, میں ملتان جاتا ہوں, ملتان کے گیلانی صاحب کو لے کر آؤں گا, پھر MNA ہاؤس میں آؤں گا, پھر آپ سے ٹائم لوں گا, پھر آپ سے ملاقات کروں گا اور ان کے ذریعے میں آپ کو درخواست دوں گا. بیڑا غرق تیرا, دفع کر ملتان کے MNA کو, میں وزیر اعظم تیرے سامنے بیٹھا 1 to 1. مانگ کیا مانگتا ہے؟ عقل مندوں مانگنا چاہیے یا نہیں؟ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آخری پہر میں میرا مولا, میرا داتا, میرا غوث اعظم, میرا بگڑی بنانے والا اپنے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. جیسے میرے مولا کی شان کو لائق ہے, اس کی کیفیتوں کو ہم نہیں جانتے, کیفیت رب کے حوالے ہے. وہ اللہ نزول فرماتا ہے, آواز لگتی ہے کوئی مانگنے والا, میں اسے عطا کر دوں. اس وقت درخواست دینی چاہیے یا نہیں؟ اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سارے سو رہے ہوتے ہیں, صبح اٹھ کر کیا کہتے ہیں ساڑھی سنتا ہے کوئی نہیں ہے نا, نہیں پڑھتا کوئی نہیں.
اللہ کہہ رہا ہے جب تک تیری امیدیں میرے ساتھ رہیں گی تو مجھے پکارتا رہے گا, مجھ سے مانگتا رہے گا, میں تجھے عطا کرتا رہوں گا. یا ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. بندے تیرے گناہ, تیرے جرم, تیرے گناہ, تیرے پاپ اتنے ہو جائے زمین و آسمان کا یہ خلا بھر کے آسمان سے تیرے گناہ ٹکرا جائے, مجھ سے ایک دفعہ معافی مانگ لینا. کس سے مانگ لینا؟ بابا جی سے, شاہ جی سے, شیخ جی سے, ملتان والے سے, مانسیرے والے سے, بابے نانگے شاہ سے, کشمیر کا نانگا شاہ. یوٹیوب پہ لکھو نا بابا نانگا شاہ تو کشمیر سوپور کا بابا کھلتا ہے جو صوفے سیٹ پہ اللہ کی قسم پیمپر کے بھی بغیر بیٹھا ہے. میں کہا بابے نو پیمپر تے پوا دیو. عجب بولیے نہیں ہمارے بزرگوں کے بارے میں, یہ بزرگ بہت پہنچے ہوئے ہیں. ہم نے کہا واقعی پہنچے, اگر پہنچے ہوئے ہوتے ستھڑ پا لیتے. یہ ننگا ہے نا, ایک کتے ہور پہنچ گیا, موت دا تکا لگے گا, سیدھا کھوج گرے گا. Baba, आप देते हो सर से आज 10 का? یہاں اللہ مالک کہہ رہا تو نے ایک مرتبہ اگر مجھ سے معافی مانگی میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا. یہ وہ جملے ہیں میں ہر کلمہ پڑھنے والے بھائی سے کہوں گا. تعصب کی اینک کو اتاریے, مسلکوں کے بتوں کو توڑیے, محمد کے اگر کلمہ گو امتی ہونے کے دعوے دار ہو, رب کی آوازیں پہ کان دھریے. میرا مولا فرما رہا ہے اے آدم کے بیٹے اگر تو زمین بھر کے گناہوں کی میرے پاس لائے ایک شرط کے ساتھ, ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا, اے میرے بندے تیرے زمین گناہوں کی بھری ہوئی ہو اس میں شرک کا گناہ نہ ہو, میں اتنی زمین رحمتوں کی بھر کے لاؤں گا, ساری معاف کر کے تجھے جنت عطا کر دوں گا. اس میں کون سا گناہ نہ ہو, کون سا گناہ نہ ہو. شرک کو تو وہابیوں نے ہوا بنا لیا, ہوا نہیں بنایا, یہ مالک ڈرا رہا ہے. زنا معاف ہو سکتا ہے, چوری معاف ہو سکتی ہے, قتل معاف ہو سکتا ہے, دنیا کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. یا علی مدد معاف نہیں ہو سکتا, یا رسول اللہ مدد معاف نہیں ہو سکتا, یا حسین مدد معاف نہیں ہو سکتا, یا فاطمہ مدد معاف نہیں ہو سکتا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے, رکوع, طواف, نظر, ذبح, قربانی معاف نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ اللہ جو چاہے گا معاف. اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, انسان اپنی بیوی کی ساری غلطیاں معاف کر دیتا ہے نا. کبھی روٹی نہ پکائے تو معاف کر دو گے جی, نمک تیز ہو جائے, مرچ تیز ہو جائے معاف, استری کپڑے نہ کر سکے معاف. یہ الگ بات ہے آج کل سارا کام بازار سے ہوتا ہے, بیوی کرتی نہیں, میں ویسے مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. معاف کر دو گے. اور اگر وہ آپ کی عزت میں کسی اور کو آپ کے بستر کا شریک بنا دے تو یہ معاف. بولو یہ معافی. کوئی خان کا بچہ ہوگا تو برست مار دے گا, ماڑا یہ کیا کیا ہے, گولی مارے گا, مکہ نہیں مارے گا. باقی کوئی لتر پترول کر کے اس کو طلاق دے دیں گے. لیکن غیرت والے یہ بغیرتی برداشت کرتے ہیں. آپ نے بیوی کو پیدا کیا ہے, آپ نے اس کو رزق دیا ہے,
اس مالک کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے جس نے پانی کے گندے قطرے سے تیری تصویر تیرے ماں کے رحم میں بنائی تھی، تجھے ماں کے پیٹ میں پالا تھا، 3 پردوں کے پیچھے تیری خوراک کا بندوبست کیا تھا، جب تو 9 مہینے کا بار ہو گیا تھا تجھے پنجتن پاک نے مل کے باہر نکالا تھا۔ بولو، غریب نواز آئے تھے فلائٹ پکڑ کے تیری ماں کے پیٹ سے نکالنے کے لیے تجھے؟ تیری ماں کی چھاتیوں پہ دودھ پیر جلانی نے جاری کیا تھا، تجھے چوسنے کا طریقہ ملنگوں نے سکھایا تھا۔ اور میری رب کی غیرت کو بھولا کر ڈھیریوں پہ گرنے والوں، میرا مولا کہتا ہے زمین تیری گناہوں سے بھری ہوئی ہو اور ایک گناہ اس میں نہ ہو، تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو، ساری زمین کو میں رحمتوں سے بھر کے تجھے عطا کر کے جنت کا وارث بنا دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا گناہوں کی بخشش کی امید اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب گناہگار ہو مشرک، گناہگار ہو لیکن مشرک نہ ہو۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں حصول مغفرت کے 3 اسباب ہیں۔ پر امید ہو کر پختہ یقین کے ساتھ دعا کی جائے، پر امید ہو کر پختہ یقین کے ساتھ دعا کس سے؟ بولو، اللہ سے دعا کون کرے گا؟ جو موحد ہوگا۔ مشرک تو کہے گا واسطہ ہی پنجتن پاک دا، وہ تو اللہ کی طرف آئے گا نہیں، وہ کہتا ہے اللہ سنتا نہیں۔ پر امید ہو کر یقین کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے، اللہ کے سامنے پشیمان ہو کر گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے گناہوں پہ معافی کا سوال کیا جائے۔ اور تیسرا سبب حصول مغفرت کا سب سے بڑا سبب وہ توحید ہے۔ جس شخص سے یہ سبب فوت ہو گیا وہ جنت میں جا سکتا؟ سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ کی فیصلوں کو ماننے والا، دل و جان سے لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے والا۔ جب اس طرح کا نوجوان آئے گا، جب اس طرح کا انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ مالک اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مسند احمد میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کہتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یعبد اللہ، کوئی ایسا بندہ نہیں جو اللہ کی عبادت کرتا ہو، ولا یشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو ساجی ساتھی شریک نہ بناتا ہو، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ، بڑے گناہوں سے بچتا رہے، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، یہ کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، بڑے گناہوں سے بچتا رہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑے گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میدان جنگ سے بھاگ جانا، قتل کرنا، یہ وہ گناہ ہے، ان گناہوں سے بچتا رہے، توحید کو سیکھ لے، شرک سے دامن کو بچا لے، ان مولویوں کے چنگل میں نہ پھنسے جو کہتے ہیں جی نہیں نہیں وہابیوں نے ویسے گمراہ کیا ہوا ہے، شیطان مایوس ہو گیا ہے، اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا، اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا، اور شرک اس امت میں اتنا ہے اللہ کی قسم، اتنا شرک ہے اس امت میں اللہ کی قسم، دلائل کی بنیاد پہ کہتا ہوں کفار مکہ کو مات دے چکے ہیں، کفار مکہ کو ماں۔ اگر وہ پتھروں کو پوچھتے تھے، میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا، 12 کھو کے اندر بجلی کا ایک پول لگا ہوا ہے، اس پہ بڑا سارا بینر لگا ہوا ہے، بورڈ لگا ہوا ہے، پیر کھمبے شاہ، اس پہ کاغذ باندھے جاتے ہیں، دھاگے باندھے جاتے ہیں، کپڑے باندھے جاتے ہیں۔ ارے کیا بتا سکتے ہو کفار مکہ نے کسی کھمبے شاہ کو پوجا ہو؟ وہ تو ان بتوں کی بھی نسبت اللہ کے اولیاء کی طرف کیا کرتے تھے۔ آج شرک کی کیفیت یہ ہے کہ مرید اپنے پیر کے سامنے کھڑے ہو گئے، پیر کاموں والی سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے یہ بندے جو آئے ہیں یہ تیرے بندے ہیں، اللہ کے نہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ابن ماجہ میں ہے، سیدنا انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق الدنیا علی الاخلاص للہ وحدہ لا شریک لہ واقام الصلاة وآت الزکاة فارقها واللہ عنہ راض، جس شخص نے اخلاص کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑا، تمام اعمال خالص دل کے ساتھ کیے، اپنے عملوں میں کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنایا، کسی اور کے لیے وہ عمل نہیں کیے، یہ نہیں ایک بکرا اللہ کے نام کا، ایک بکرا بابے کے نام کا، ایک بچے کا نام عبد الرحمن رکھا، دوسرا بچہ ہوا تو اس کا نام پیر دیتا رکھا، ایک دفعہ اللہ کے نام پہ نظر دے دی، دوسری دفعہ دروازے پہ آیا اس نے کہا نظر اللہ نیاز حسین، تو اس کا بھی کشکول بھر دیا۔ یہ نظروں میں غیروں کو شریک کرنے والا، یہ عبادتوں میں غیروں کو شریک کرنے والا، اس کی بات نہیں ہو رہی، بات اس کی ہو رہی ہے جو عبادت میں اللہ کو خالص کرے، اپنے عملوں کو اللہ کے لیے خالص کرے، کسی کو اس میں اللہ کا ساتھی اور شریک نہ بنائے، پھر نماز پڑھے، پھر زکوٰۃ دے، اس حال میں مر جائے، اللہ اس سے راضی ہو، یہ اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا۔
واحد کی شان پہچاننی ہے تو غور سے اس روایت کو سنیے. یعقوب بن عاصم کہتے ہیں کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ نے یہ حدیث سنائی. ما قال عبد قط لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر مخلصا بها روحه مصدقا بها قلبه ولسانه الا فتح له ابواب السماء حتى ينظر الله الى قائلها. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ جب بھی یہ آواز لگائے، آواز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پوجے جانے کے قابل نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے. وحدہ، وہ تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. عیسیٰ اس کے بیٹے نہیں ہیں، عزیر اس کے بیٹے نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نور من نور اللہ نہیں ہے. بندہ ترقی کرتے 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 فنا فی الشیخ فنا فی رسول فنا فی اللہ نہیں ہوتا. یہ سب جھوٹ کے قصے، من گھڑت شرک کی باتیں ہیں. وحدہ، اس کو تنہا مانے، اس کو اکیلا مانے، اس کو یکتا مانے، کسی کو اس کا ساتھی نہ مانے. کہ نہیں جی آپ نہیں سمجھتے، بے تیدی گال نہ کرمائی، مینو الف دی سمجھ نہیں آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد دے وچ اتر آئی. تمہارے سامنے احمد ہے، اوپر احد ہے، دونوں میں میم کی مروڑی کا فرق ہے، وگرنہ فرق کوئی نہیں ہے. اللہ نے خود میم کی برخا پہنا اور احمد کی صورت میں دھرتی پہ آ گیا. یہ کھلا ہوا کفر ہے جس کے کرنے سے بندہ وادی ایمان سے نکل جاتا ہے. وحدہ، اللہ کو تنہا مانے، لا شریک لہ، اس کا کوئی ساتھی اور ساجی نہیں. یہ اعلان کرے لہ الملک، ساری حکومت کس کے لیے ہے؟ ساری حکومت کس کے لیے ہے؟ کسی کو وزیر اعظم بنائے تو کون؟ چھین لے تو کون؟ جیلوں میں ڈال لے تو کون؟ کون ہے؟ تنہا اللہ ہے. لہ الملک، نہ بابوں میں، نہ پیروں میں، نہ فقیروں میں، نہ بزرگوں میں، نہ سوٹوں میں، نہ کرامتوں میں. یہ ایسی قوت ہے وہ جس کو چاہے کرسی دے دے. لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. ہر چیز پہ قادر کون ہے؟ ہر چیز پہ قادر کون ہے؟ تنہا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہی مختار کل ہے، وہ چاہتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے. وہ چاہے بلال کو کلمہ نصیب ہو جائے، وہ نہ چاہے علی کا بابا کلمے کے بغیر چلا جائے. ہر چیز پہ قادر کون ہے؟ باقی سارے اس کے سامنے سوالی ہیں، وہ کسی کے سامنے سوالی نہیں. مخلصا بہا روحہ، اس کا دل و جان اس عقیدے پہ مخلص ہو کے سچے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ یہ کہتا ہو. اس کی زبان بھی یہی کہتی ہو. اس کی زبان سے شرکیہ ترانے نہ نکلتے ہو، شرکیہ قوالی نہ نکلتی ہو، شرکیہ نعتیں نہ نکلتی ہو. وہ پیروں کو اللہ کی شان اپنی زبان سے نہ دیتا ہو. جب کوئی اس طرح اس عقیدے کے ساتھ یہ الفاظ کہتا ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ اپنے اس بندے پہ رحمت کی نظر ڈالتا ہے. اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم. اور جس پہ اللہ اپنی رحمت کی نظر ڈال دے، پھر اس کا اللہ پر اللہ کی رحمت سے یہ حق بن جاتا ہے کہ اللہ اس کے ساری تمناؤں کو پورا کر دے. تمناؤں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ ہے. تو یہ ہے وہ عقیدہ توحید، اس کو اپنے پلے سے باندھیے. کوئی اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ ہمارے لیے یہ کلمات زبان سے کہہ دینا کافی ہے. نہیں، اللہ کی قسم، شرک کی حالت میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے رہو، صبح شام یہ الفاظ کہتے رہو. جب تک برات نہ کرو گے، جب تک الگ نہیں ہو جاؤ گے، جب تک بیزاری کا اعلان نہیں کرو گے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں وہ مقام دیتے جو خالص اللہ کا مقام ہے. اس وقت تک زبان سے کچھ کہنا فائدہ نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں شرک سے بچائے، اللہ ہمیں ایمان پہ باقی رکھے، اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ کی تحریک کا سپاہی بنا کے رکھے. اللہ زندہ رہیں، تیری توحید کے گن گاتے رہیں. اور اللہ جب موت دینا اہل شرک کے ہاتھوں شہادت کی موت دینا. اللہ جب موت دینا اس حال میں دینا، ہم تجھ سے راضی ہو مولا، تو ہم سے راضی ہو مولا. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے کچھ بھائی بیمار ہیں، اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں مولا، ہمارا صرف تو ہی شافی ہے، ان کو شفا دے دے. اللہ جو لوگ پریشانیوں میں پھنسے ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ جو قرضوں میں دبے ہیں تو ان کے قرضے دور فرما دے. اللہ توحید پہ زندہ رکھنا، ایمان پہ موت دینا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والأحبہ. لا الہ
محمد رسول الله